السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شورى میں جن عام باتوں کا بیان ہے وہ یہ ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام خزانوں کے مالک ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی تمام چیزوں کی ملکیت اسی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ رزق عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے کم رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے بارش کا نزول ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلانا وغیرہ۔ اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے، اور جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، یعنی اولاد نہ دے۔ سورہ شورى کی وجہ تسمیہ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ طے پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے شورى رکھا گیا۔ سورہ شورى جو ہے مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 42ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 62 نمبر ہے اس کا۔ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کو اپنے کام میں بامی مشورے سے جو ہے اپنے کام کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اس کا نام شورى رکھا گیا۔ شورى کا معنی ہوتا ہے یعنی مشورہ، تو یعنی مشورہ کرنے والی جماعت۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس صورت میں وحی کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، مختلف دلائل توحید کے اثبات، رسالت اور قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس صورت کے شروع میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کیا اور قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان قریب آسمان اس کی ہیبت سے اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے، یعنی آسمانوں کی شکست اور ریخت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی، اور فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ سنو بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ شورى مکی صورتوں میں سے ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح یہ بھی نظریاتی مسئلہ پر بحث کرتی ہے، لیکن وحی اور رسالت کے مضمون کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی۔ قرآن کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثل لانے سے مخالفین کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ یہی حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن حکیم بنایا گیا۔ اگر قرآن واقعہ انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔ پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی کوئی چھوٹی صورت سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ تمہیں کوئی پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا۔ لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نے قبول کیا، نہ آج کے منکرین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ حروف مقطعات سے صورت کا آغاز کرنے کے متصل بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ گویا وحی کا سرچشمہ اولین اور آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ درمیان میں اللہ کی عظمت و جلالت بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن ہی کا ذکر ہے اور ارشاد ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ وحی اور رسالت کے مضمون ہی کو مؤکد کرنے کے لیے یہ بتایا کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور ان کے متبعین کو تفرقہ سے سختی سے منع کیا گیا۔
تھا، لیکن اہل کتاب حسد اور اناد کی بنا پر تفرقہ میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے تفرقہ اور اختلاف کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو اور ان سے کہو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لایا۔ جوں جوں یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وہی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہوتا جاتا ہے، وہی رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل تکوینی آیات ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا، اور ایمان والوں کی درجہ ذیل نمایاں اور امتیازی خصوصیات اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں انقلاب کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ سورہ شورى کی آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، گویا جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پر اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔